آگے سورہ حشر ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنی نذیر، اس کی جلاوطنی کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام حشر ہے۔ یہ قبیلہ ایک تھا بنی نذیر، مدینہ میں رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، امن معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، یہ معاہدے کیے ہوئے تھے، امن معاہدہ جسے کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بنی نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس قبیلے نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جنگ احد کے بعد خلاف ورزی اس طرح کی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے کے بارے میں آپ علیہ السلام ان کے قبیلے میں گئے تو انہوں نے ایک بندے کو بٹھایا ہوا تھا چھت پر کہ حضور کو ہم یہاں پر نیچے بٹھائیں گے، تم نے اوپر سے چکی کا پاٹ جو ہوتا ہے بڑا پتھر اتنا بڑا، وہ تم اوپر سے پھینک دینا نیچے حضور پر، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام قبیلے میں گئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازش ناکام ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے یہ سازش کرنا گویا کہ معاہدے کو توڑنا تھا، تو انہوں نے گویا کہ معاہدہ توڑ دیا اپنی طرف سے، تو انہوں نے کوشش کی قتل کی لیکن ناکام ہو گئے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر پھر ان کی قبیلے میں گئے، اور پہلے تو یہ بڑی بڑی چھوڑتے تھے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب حضور وہاں پر لشکر لے کے گئے تو پھر یہ ان کی ساری آواز جو ہے غبارے سے نکل گئی۔ پھر مذاکرات یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ آخرکار یہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ جو ہے اپنا بوریا بسترا اٹھائیں اور مدینہ چھوڑ کے جہاں پہ جانا ہے نکلیں، تمہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ پورا قبیلہ جو ہے پھر وہاں سے اپنا سامان اٹھایا انہوں نے، اور وہاں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے، تو اس طرح ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ تو اس کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں، اور اس ظاہر ہے یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بغیر لڑائی کے یہ فتح ہوا، تو اس میں مال غنیمت بہت سارا آیا تھا۔ تو جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں، جو جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، مال فے جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو جہاں پر خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مصرف بیان کیا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، ولی القربیٰ رشتہ داروں کا ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے و مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی دے سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں یتیموں میں اس کو تقسیم کریں۔ کیوں؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ یہ اسلامی معیشت کا اصول ہے، جو اسلامی معیشت ہے اس کا یہ اصول ہے بنیادی، کہ اسلامی معیشت کی بنیاد یہ ہے، اس پر ساری اسلامی معیشت قائم ہے کہ دولت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں گردش نہیں کرنی چاہیے۔ دولت کیا ہونی چاہیے؟ دولت کو بکھیرنا چاہیے، پھرتی رہے دولت، ہر کسی کے ہاتھ میں جائے۔ جب دولت چند ہاتھوں کے میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا میں وہ فساد مچاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام آج دنیا میں قائم ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہی ہے کہ دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت امریکہ کے اندر ایک شخص ہے ایلون مسک، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ پاکستان پورے ملک کی ایک سال کا جتنا پیسہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کے پاس دولت، ایک آدمی کے پاس۔ ابھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب گئے ہوئے امریکہ میں، صرف $1 بلین ان سے قرض لینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، منت ترلے کر لیں کہ ہمیں $1 بلین دے دیں۔ اور کل کی بات ہے کہ اس ایک بندے نے $44 بلین میں ایک ٹویٹر، ایک وہ ہے سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے، اس کو خریدا ہے اس بندے نے۔ ہمیں $1 بلین کے لیے ہم منت ترلے کر رہے ہیں اور ملک کے لیے، اور اس نے ایک چیز $44 بلین نے کل خریدی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی، ایک بندے نے۔ پوری دنیا کی جتنی دولت ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے، اتنی دولت صرف 8 بندوں کے پاس ہے امریکہ میں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کہ جس میں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی کی حکومتیں تبدیل کرتے ہیں، دنیا میں جہاں چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں۔ اسلامی معیشت کا اصول یہ ہے کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء من التعفف من الاغنیاء منکم، کہ دولت
صرف امیر لوگوں کے ہاتھ میں گردش نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس اصول کو اختیار کرنے کے لیے اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے جگہ جگہ پر دولت کو تقسیم کرنے کی وہ لگا دیے، ذمہ داریاں لگا دی۔ ایک کیا لگائی؟ فرمایا کہ جس کے پاس 1 سال گزر جائے، اس کے پاس اتنا نصاب ہو، 52.5 تولو چاندی ہو، تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% دے دے، زکوٰۃ لگا دیجیے۔ پھر کہا کہ سود کو حرام قرار دے دیا کہ سود تم کسی سے نہیں لے سکتے، کیونکہ سود بھی امیر بندہ ہی لیتا ہے۔ نمبر 3، صدقات نافلہ کی ترغیب دی کہ تم یہ کام اتنا صدقہ کرو گے تو اس کو یہ اجر ملے گا، یہ صدقہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ گئی۔ نمبر 4، اسلام نے کفارے مقرر کیے، جھوٹی قسم اٹھائی ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، زہار کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں کام کیا ہے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تاکہ دولت تقسیم ہوتی رہے۔ اسی طرح نمبر 5، اسلام نے میراث کا قانون دیا کہ جو دولت ایک بندے کی ہے وہ آگے 10 بندوں میں تقسیم ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد وہ آگے 5 میں تقسیم ہو جائے، 10 میں تقسیم ہو جائے۔ نمبر 6، اسلام نے بخل کی مذمت اتنی شدید بیان کی کہ جب آدمی ان قرآن کی آیتوں کو اور ان حدیثوں کو پڑھتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں اپنی ساری دولت تقسیم کر دوں۔ اس طرح ترغیب دی، صدقے کی، بخل کی مذمت بیان کی۔ اور پھر اسی طرح قرآن نے زکوٰۃ بھی مقرر کی، صدقات بھی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد بھی کہا کہ امیروں کے مال میں حق للسائل والمحروم، سائل کا اور محروم کا حق ہے، یعنی یہ ان کا حق ہے تمہارے مال میں، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم دیتے ہو۔ تو اسلام نے یہ اصول جو دیے اس کا مقصد یہی ہے کہ دولت جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے، چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جائزہ لو، ہر بندہ تم میں سے جائزہ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ ہر بندہ جائزہ لے، رات کو جائزہ لے، سوتے وقت سوچے کہ آج میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا، آج میں نے۔ ہر روز اپنا جائزہ لے بندہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا۔ یعنی جو آدمی اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے کمانے میں اور دنیا کے پیچھے اتنے لگے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہر وقت نماز کا ٹائم ہے تو پھر بھی دکان ان کی چل رہی ہے، کھلی ہے، بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کو بلا دیا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہے۔ ان کو پھر اتنے بھول جاتے ہیں کہ ان کو اپنی نہ صحت کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہر وقت ان کے سر پر یہی سوال رہتا ہے کہ کہاں سے دولت آئے، کیسے آئے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔